جو کچھ ایک سال میں ہوا ہے نا، اگلے 3 سال آپ اس سے باہر نہیں نکل سکتے. لیکن میں آپ کو ایک اور خبر کی طرف لے کے جاؤں گا، بجائے ہم اکانومی کو اور آگے لے جائیں. اپوزیشن موقع ڈھونڈتی ہے پاکستان میں. عمران کو بھی ایک موقع ملا 2014 میں، 4 سیٹوں کا مطالبہ کرتے تھے، حکومت نہیں مانی، دھرنا سجایا ڈی چوک میں بیٹھ کے، اور اس کے بعد ایک ایسا پروسیس چلا جو اخیر میں نواز شریف اب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. مولانا فضل الرحمان 27 اکتوبر کو کال دے چکے ہیں کہ میں آؤں گا. نون لیگ اور پیپلز پارٹی موقع دیکھیں گے، اگر انہیں لگے گا کہ ہوا کا رخ ٹھیک ہے تو وہ دے ول جمپ ان. آر یو ریڈی فار دیٹ؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہر چیز جو ہے اس کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے. اس وقت پاکستان کے 20 کروڑ عوام جو ہیں وہ ان کا پورا فوکس جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ ہے. کشمیریوں کے ساتھ وہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے، کرفیو لگا ہوا ہے، میڈیسن نہیں ہے، پانی نہیں ہے پینے کے لیے، اور وہاں پر سکول، کالج، یونیورسٹی بند ہیں. وہاں پر انٹرنیشنل کمیونٹی سے ٹوٹل رابطہ منقطع ہے. انٹرنیشنل آبزرورز کو جانے کی اجازت نہیں ہے، انٹرنیشنل میڈیا کو جانے کی اجازت نہیں ہے. ایون جو انڈیا کے اندر جو تنظیمیں ہیں ہیومن رائٹس کی، وہ کشمیر میں جانے کی اجازت نہیں ہے. تو میرے خیال میں اس وقت جو دھرنے کی کال ہے یا پروٹیسٹ کی کال ہے، وہ پاکستان کے 20 کروڑ عوام جو ہیں اس کو ریجیکٹ کر دیں گے، اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. کیا اگر دھرنا ہو جائے تو کشمیر کے اندر جو کچھ انڈیا کر رہا ہے اس کو کیا فرق پڑے گا؟ وہ کچھ زیادہ تیز ہو جائے، یا آپ لوگ یہاں سے جائیں گے، مدد کرنے جا رہے ہیں، جو ہے کوئی ڈیلیگیشن لے کے جا رہے ہیں مقبوضہ کشمیر؟ ایک ٹائم پہ جب کہ پوری قوم کو ایک پیج پہ نظر آنا چاہیے، پوری قوم کو شولڈر ٹو شولڈر کشمیر کے مسئلے کے اوپر پوری قوم ختم ہونا چاہیے. تو ان حالات میں دھرنا کرنا، حکومت کی کو ڈسٹریکٹ کرنا ان کے مین ایشو سے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ملک دشمنی ہے، یہ ملک دوستی نہیں ہے. انٹرسٹنگلی عمران خان چائنا جا رہے ہیں، اس میں بہت سارے ایجنڈا آئٹم میں سی پیک بھی، آرمی چیف بھی ساتھ بیٹھیں گے، جو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر آف چائنا کے ساتھ میٹنگز ہیں ان کی، اس میں شی جن پنگ والی میٹنگ میں خود آرمی چیف بھی ساتھ بیٹھ رہے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے آپ نے دھرنا دیا ہوا تھا تو نواز شریف صاحب کہتے تھے سی پیک چل رہا ہے، پوری خطے کی تقدیر بدلنے والی ہے، اور یہ ملک دشمن ہے، ان کی وجہ سے چائنیز پریزیڈنٹ کا وہ وزٹ ڈیلے ہو گیا، یہ ملک کی ترقی کے خلاف ہے. تو پھر آپ کی بھی لاجک یہی ہے کہ اب وہ دھرنا آنے لگا ہے؟ دیکھیں وہ کشمیر کے اندر تو یہ بھارت کر رہا ہے. ایشو ہیومن رائٹس کا ایشو ہے، کشمیر کا ایشو انٹرنیشنل ایشو ہے، کشمیر کا ایشو 9 ملین لوگوں کے مستقبل کا ایشو ہے. جہاں تک چائنا کا پریزیڈنٹ ایک مہینے آ جاتا ہے یا اگلے مہینے آ جاتا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی اکانومی کو یا گروتھ کو یا سی پیک پہ کسی قسم کا بھی نیگیٹو امپیکٹ جو ہے پڑتا ہے. ہم یہ بالکل نہیں کہہ رہے کہ اگر فضل الرحمان صاحب یہاں دھرنا دے دیں گے تو ہماری اکانومی جو ہے چائنا سے ہمارا پرابلم ہو جائے گا، سی پیک میں رکاوٹ ہو جائے گی. ہم یہ نہیں کہہ رہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کشمیر میں جو صورتحال ہے تو وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے کشمیری بھائی جو تکلیف میں ہیں ان کی مدد کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام مذہبی جماعتیں، تمام سول سوسائٹی جو ہے سر جوڑ کر بیٹھیں اور ان کا ساتھ